اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اطہر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام پیغام عاشورہ میں ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیغام عاشورہ کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ۔ ابھی تک آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طریقے سے اس پیغام عاشورہ میں تمام وہ چیزیں آئیں گی جس سے انسان کی زندگی سنور سکتی ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اصحاب حسین کے بارے میں کہ کس طریقے سے امام حسین کے اصحاب نے قربانی اور ایثار کا جذبہ دکھایا، اور اس پر امام حسین کا قول ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ انصار حسینی کے اس جذبے اور ان کی قربانی کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ استقبال کرتے ہیں مولانا کا۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اگر اللہ۔ جب بھی گفتگو انصار حسین کی ہوتی ہے تو ایک انسان ہونے کے طور پر، ایک شیعہ ہونے کے طور پر فخر سے سر اونچا ہو جاتا ہے اور ایک الگ طرح کی رمق اور چمک آ جاتی ہے انسان کے چہرے پر۔ ایسا کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، شہداء کربلا، انصار امام حسین، تاریخ اسلام میں اور تاریخ بشریت میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں، اور ان کے سلسلے میں جو ہمارے تأثرات ہیں اور ان کے نام پر جو ہمارے کیفیت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے، ہم خواہاں ہیں اس طرح کے عمل کے، لیکن عملی جامہ انہوں نے پہنا ہے۔ بے شک۔ ہم زیارت وارث میں یا دیگر زیارتوں میں یا لیتنی کنت معکم کی آواز ضرور بلند کرتے ہیں، لیکن جہاں عملی معاملہ ہوتا ہے اور جس نے عمل کر دیا ہوتا ہے، اس کا مقام بہرحال الگ ہوتا ہے۔ ہم تمنا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کر چکے ہیں، وہ کر گزرے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے اشارے میں کہا ابھی اپنے ابتدائی بحث میں کہ امام حسین نے فرمایا اپنے اصحاب کے لیے، امام حسین کا جملہ اس سے وسیع تر ہے۔ امام حسین نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ بہرحال اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ نہ رسول اللہ کو ملے، نہ امیر المومنین کو ملے، نہ امام حسن کو ملے، بلکہ امام حسین جب سے صحابیت اور جب سے ساتھی اور جب سے انصار کا تصور کیا جا سکتا ہے، تب سے اب تک جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے اور نہ ملیں گے، کیونکہ امام حسین کے انصار کا کمال اطاعت میں بالکل منفرد ہے۔ امام حسین کے وہ انصار جو شہید ہوئے کربلا میں، وہ بالکل الگ ہیں، تاریخ میں ان کی مثال ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے انصار کسی ایک خاص طبقے سے نہیں تھے، کسی ایک خاص عمر سے ان کا تعلق نہیں تھا، کسی ایک خاص قبیلے سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ ہر قبیلے کے افراد تھے، ہر طبقے کے افراد تھے، ہر عمر کے افراد تھے، اور اس میں کمال محوریت حسین ابن علی یہ تھی کہ تمام فرق جتنے ہو سکتے ہیں ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی یہ امام حسین کے نام پر ایک تھے، اور یہی کمال امام حسین ہے۔ دیکھیں، انسان کی فکر جو ہے وہ عمر کے مختلف مراحل میں بدلتی ہے۔ بے شک۔ ایک بچہ جو سوچتا ہے، ایک نوجوان ویسا نہیں سوچتا۔ ایک جوان جو سوچتا ہے اس کی فکر نوجوان سے الگ ہوتی ہے۔ ایک انسان جو بردبار ہو جاتا ہے اس کی فکر الگ ہوتی ہے۔ تجربے کے بعد انسان کی عمر ڈھلنے کے بعد اس کی فکر الگ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی جوانی کی باتوں پہ ہنستا ہے کہ میں جوانی میں کیسے باتیں کرتا تھا، یا جوانی میں آنے کے بعد انسان اپنی بچپنوں کی باتوں پہ ہنستا ہے کہ بچپن میں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے۔ تو فکر بدلتی ہے عمر کے بدل جانے سے، عمر کے بڑھنے سے، تجربے حاصل ہونے سے، علم کے بڑھ جانے سے۔ اسی طرح جو انسان جس معاشرے میں پلتا ہے اس کی فکر اسی طرح کی ہوتی ہے۔ تاجر کی فکر تجاروں کے ساتھ صبح شام معاملہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کی ہوتی ہے۔ جو انسان مثلاً تجارت کرتا ہے اس کی فکر الگ ہوتی ہے، جو انسان کسی کا نوکری کرتا ہے اس کی فکر الگ ہوتی ہے، جو انسان کسی چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی فکر الگ ہوتی ہے، جو بڑے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی فکر الگ ہوتی ہے، قبیلے کا سردار اس کی فکر الگ ہے، قبیلے میں غلام ہے اس کی فکر الگ ہے۔ یہ تمام اثر انداز ہوتے ہیں انسان کی فکر کے اوپر۔ عمر ہو تو کلچر ہو، جہاں رہا ہے اس کا اثر،
جس گھر میں پلا ہے اس کا اثر، جن کے ساتھ پلا ہے ان کا اثر، یہ تمام چیزیں انسان کی شخصیت کو بناتی ہیں۔ کمال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے کہ یہ تمام اختلافات ہونے کے باوجود جب واقع کربلا میں ہم ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو سب میں ایک سوئیت ہے، یعنی جو ولولہ اور جو جوش جوانوں میں ہے وہی بچپن کے اصحاب میں ہے، اور وہی بوڑھے اصحاب میں ہے۔ یعنی کسی طرح بھی جوان اصحاب کے اندر جو جذبہ ہے وہ کہیں سے بھی بوڑھے اصحاب میں کم نہیں ہے، بے شک بچوں میں کہیں سے کم نہیں ہے۔ یعنی آپ ان کے اندر بچپنا ممکن ایسا نہیں کہ بچپنا سلب ہو گیا ہے، بچپنا ہے ان کے اندر، لیکن فکری لحاظ سے وہ بچے نہیں ہیں، فکری لحاظ سے وہ بوڑھے نہیں ہیں، فکری لحاظ سے وہ سب ایک ہیں۔ یعنی فکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور خدمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اطاعت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سب کمال پر اور ایک درجے پر ہیں، واہ واہ واہ، اور یہی ان کا کمال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو جملہ آپ نے کہا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے ایسے انصار مجھے ملے، کسی کو نہیں ملے۔ یہ جملہ کب کا ہے امام حسین نے؟ یہ جملہ شب عاشور کا ہے۔ شب عاشور امام حسین کے اصحاب نے کیا کیا ہے جو اس جملے کے مستحق ہیں؟ اگر یہ جملہ امام حسین عصر عاشور کہتے جو اپنے اصحاب کو پکارا ہے، عصر عاشور نماز عصر کے وقت امام حسین نے پکارا ہے، جناب مسلم کو پکارا ہے، حبیب کو پکارا ہے، زہیر کو پکارا ہے کہ تمہارا امام تمہیں پکارا، تم جواب کرو۔ پھر خود ہی جواب بھی دیا کہ تمہیں موت نے مجبور کر دیا، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہو تم جواب نہ دو۔ بے شک لیکن یہ جملہ اس وقت کا نہیں ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں، یہ جملہ شب عاشور کا ہے، یعنی جنگ سے پہلے کا ہے، قربانی سے پہلے کا ہے۔ ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو قربانیاں ہوئی بھی نہیں، ابھی تو جا سکتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے کہا ہے کہ نہیں جائیں گے لیکن جا سکتے ہیں۔ عملی ابھی کوئی اقدام نہیں ہوا ہے، ابھی عملی طور پر اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں، صرف زبانی ہے بات۔ ابو عبداللہ الحسین نے کہہ بھی دیا کہ میں نے بیعت اٹھا لی، ہاں میں نے بیعت اٹھا لی ہے، تم جا سکتے ہو، رستہ کھلا ہوا ہے، میں تمہاری شفاعت کرنے کو تیار ہوں۔ ان سب کے باوجود ابھی یہ گئے نہیں ہیں، اور کل کی جنگ ابھی ہوئی نہیں ہے، قربانی تو بھی نہیں ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ اور یہی کمال ہے اصحاب حسین کا جو ان کو دوسرے اصحاب سے الگ کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، دیکھیں رسول کے اصحاب کی تاریخ دیکھیے، جناب عیسیٰ کے اصحاب کی تاریخ دیکھیے، جناب موسیٰ کے اصحاب کی تاریخ دیکھیے۔ جو موسیٰ کے ساتھ ہیں وہ اصحاب ہیں، جو عیسیٰ کے ساتھ ہیں اصحاب ہیں۔ ابھی نیل سے نکلے نہیں ہیں کہ ہمیں سامری کے خدا نے سامری کے بنائے ہوئے گوسالے نے ان کو بہکا دیا، یا نکلتے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کیسے ہی خدا بنا دیجیے، ہم جس کو دیکھ سکیں، جس کو محسوس کر سکیں۔ یا 40 دن کے لیے جناب موسیٰ گئے، 30 دن کے اندر انقلاب آ گیا۔ جناب عیسیٰ کے حواریوں کا یہی حال ہے۔ جناب رسول اکرم کے اصحاب کے سلسلے میں تو گفتگو ہوئی، ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال امیر المومنین کے اصحاب جو خاص اصحاب ہیں ان کو چھوڑ کر جو لوگ امیر المومنین کے ساتھ ہیں، جو نہروان میں امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہیں، یہ کہیں اور سے نہیں آتے، امیر المومنین کے لشکر کے لوگ تھے۔ جی لیکن امام کے ساتھ ہونا الگ چیز ہے، امام کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو آپ ان اصحاب کی یا امام حسن کے اصحاب، امام حسن کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا ہے، امام حسن کو جو پریشان کیا جا رہا ہے، جنگ سے روگردانی کی جا رہی ہے، یا سالار بکے جا رہے ہیں، یہ سب اصحاب کے میں سے ہیں۔ یہ سب جب آپ ایک بار دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کربلا کی طرف دیکھیے کہ کربلا میں جو لوگ آئے ہیں یہ ان سے کہیں زیادہ سخت حالات میں ہیں، بے شک ان سے کہیں زیادہ سختیوں میں ہیں۔ وہاں تو بہرحال یہ تھا کہ امام حسن اگر کے پاس جو لشکر ہے، اگر وہ واقعا لڑ لیتا اور امام حسن کے لیے راستے ہموار رہتے تو بہت بڑا لشکر تھا۔ وہاں ایسا نہیں تھا کہ راستے بند ہیں اور پانی کی کمی ہے اور اصحاب گھیر لیا گیا، ایسا کچھ نہیں تھا، بہت بڑا لشکر تھا۔ امام علی کے پاس بھی بہت بڑا لشکر تھا، رسول اللہ کے پاس بھی بہت عظیم لشکر تھا، لیکن رسول اللہ کہہ رہے تھے، لوگ نہیں جا رہے تھے۔ تو تمام حالات کو اگر دیکھا جائے تو یہ حالات زیادہ سخت ہیں، لیکن سختی حالات نے جذبات کو اور عہد کو اور سختر کر دیا۔ وہاں نرمی تھی حالات میں لیکن ساتھ نہیں دیا، یہاں سختی تھی اور ساتھ دیا۔
اصحاب پیغمبر یا اصحاب امیر المومنین یا اصحاب امام حسن یا دیگر اصحاب کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کام نہیں آئے بلکہ اعتراض کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن کمال اصحاب حسینی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا، بلکہ ابھی جب عملی نہیں بھی ہوا ہے تب بھی اعتراض کرنے والا کوئی صحابی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، یعنی جس طرح میرے اطاعت کرنے والے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. یعنی انہوں نے صرف امام حسین کو سالار لشکر کے عنوان سے نہیں مانا ہے، صرف اپنے لیڈر کے عنوان سے نہیں مانا ہے، صرف اپنے رہنما کے عنوان سے نہیں مانا ہے، بلکہ امام واجب الاطاعہ کے عنوان سے مانا ہے. وہ لوگ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں آئے تھے، وہ صرف امیر المومنین کے ساتھ جو آئے تھے وہ صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو امام سمجھ کے ان کے ساتھ تھے، کیونکہ اگر امام سمجھ کے ساتھ تھے تو پھر امام پر اعتراض نہیں کیا جاتا ہے، امام سے سوال نہیں کیا جاتا ہے، امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا ہے جب تک امام خود طلب نہ کرے، سوال نہ کرے. لیکن نہ صرف یہ کہ مشورہ نہیں دے رہے ہیں، امام علی کے خلاف بھی ہو جا رہے ہیں، امام علی پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں جنگ کرو، کہہ رہے ہیں سردی، امام کہہ رہے ہیں اب چلو کہ گرمی ہے. اس طرح مختلف چیزیں مل جائیں گی آپ اصحاب رسول میں بھی اسی طرح، امام حسن کے ساتھ بھی اسی طرح. تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا کمال یہ ہے جس کی وجہ سے امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے. اس کی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح امام کو امام سمجھنا چاہیے وہ میرے اصحاب نے سمجھا ہے، جس طرح امام کی اطاعت کرنی چاہیے ویسے میرے اصحاب نے سمجھا ہے کہ مجھے امام واجب الاطاعہ سمجھ کے میرے ساتھ ہیں. میں جو کہوں گا وہ کریں گے، میں جو چاہوں گا وہ کریں گے. اپنی مرضی کو یہاں ختم کر دیا ہے، اپنی خواہشوں کو یہاں ختم کر دیا ہے کہ جو امام کہہ رہا ہے مجھے کرنا. یہی وجہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جیسے ہونے کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کاش ہم آپ جیسے ہو جاتے. یہ کمال اطاعت ہے جو ان کو اس مقام پر پہنچا رہا ہے. اب ہم من جملہ تمام انصار حسین، اصحاب حسین، خانوادے کی بات نہیں کرتے ہیں، تو ان کو یہ کون سا جذبہ تھا جو امام کی طرف لا رہا تھا؟ بالکل آپ نے ابھی فرمایا کہ امام کو امام سمجھا، لیکن ایک اور جذبہ تھا. وہب کی بات اگر کریں تو ان کے اندر تو ایمان بھی نہ تھا، وہ کرسچینٹی سے تھے. تو وہ کون سی ایسی چیز تھی جو کھینچ کے امام کی طرف لا رہی تھی؟ زہیر کو امام بلا رہے تھے کیونکہ حبیب کو جناب امام حسین علیہ السلام نے خط دے کے بلایا، لیکن زہیر کو بلا رہے تھے. زہیر الگ الگ ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ایک کون سا ایسا وہ تھا کہ زہیر کھچے ہوئے مقناطیسی انداز وہ کون تھا امام کا کہ کھچے ہوئے امام حسین کی طرف چلے آئے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں، خود امام حسین کی شخصیت، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، دیکھیں بہت سی چیزیں یہاں پہ دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر میں کہوں سے امام حسین کی شخصیت تو سامنے والے کہیں گے بہت سے لوگ تھے وہاں پہ، امام حسین کی شخصیت اکیلی. دونوں چیزیں ضروری ہیں. جی، ایک تو جو انسان بلا رہا ہے، جو رہنما، جو ہادی اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، خود اس کی شخصیت. تو امام حسین علیہ السلام نمائندہ رسول ہیں، ان کی شخصیت میں کہیں سے کوئی کمی نہیں تھی. جس طرح رسول اللہ کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں، جس طرح امام حسن علیہ السلام کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں. اور باقی ائمہ سب اپنے آپ میں شخصیت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے منتخب خدا ہیں، نمائندہ الہی ہیں، معصومین علیہ السلام ہیں. تو ان کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں، ان کی مغناطیسیت میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پیغام میں کوئی کمی نہیں ہے. جیسے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، وہ خود ہمارے جب محاسن ان کو مل جائیں وہ خود ہمارے پیچھے چلنے لگیں گے. بے شک. مسئلہ مسئلہ دوسری طرف سے ہے، اور اسی وجہ سے ان کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. کمی امام حسین علیہ السلام یا امام علی علیہ السلام یا رسول اکرم علیہ السلام کے کردار میں نہیں ہے اعاذ باللہ، کمی سامنے والے میں ہے یا کمال سامنے والے میں ہے. دیکھیں جس طرح بارش کا پانی جب گرتا ہے زمین پر، بارش کا پانی جب برستا ہے تو زمین پر جب جو آتا ہے تو وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. وہ امیر کی چھت پہ بھی اسی طرح گرتا ہے، غریب کی چھت پہ بھی اسی طرح گرتا ہے، امیر کے کھیت میں بھی اسی طرح گرتا ہے، غریب کے کھیت میں بھی اسی طرح گرتا ہے. جانور کے منہ پیاز بھی اسی طرح بچھاتا ہے، انسان کی پیاز بھی اسی طرح بچھاتا ہے. لیکن ظرف کے فرق ہو جانے سے اس کی کیفیت میں فرق ہو جاتا ہے.
سانپ کے منہ میں جاتا ہے زہر بن جاتا ہے، سیپ میں جاتا ہے موتی بن جاتا ہے۔ تو ظرف کے بدل جانے سے وہی ایک بوند زہر میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، گوہر میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ رحمت ہے، صحابہ رحمت ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہیں۔ یہ زیارات میں بھی آیا ہے، دعاؤں میں بھی آیا ہے کہ آپ رحمت ہیں، آپ اللہ کی رحمت کی بارش ہیں انسانوں پر۔ تو سب کے لیے یکساں ہے، اللہ کی رحمانیت الگ تو ہے نہیں، سب کے لیے یکساں ہے۔ اب وہ زمین جس کے اوپر یہ بارش ہو رہی ہے وہ کس طرح کی ہے؟ بنجر ہے تو امام حسین کی تقریر سننے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر نہیں اس کے اندر اس کے دل میں، اس کی دل کی زمین میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہے، تو وہ بہب جو مسیحیت کے ساتھ تھا، نصرانیت کے ساتھ تھا، وہ امام حسین سے ملاقات ہوتے ہی ایمان بھی لے آئے گا، عمل صالح بھی انجام دے گا، امام کے اوپر شہید بھی ہو جائے گا، قیامت تک کے لیے بے ابی انتا و امی کی سند پر حافظ ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ظرف کو اس لائق بنایا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے متاثر ہو کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مل سکیں۔ اور اس کی ایک وجہ جو سب سے اہم ہے، جو آج بھی ہم جس کے اوپر اگر عمل کریں تو ہمارے لیے کل، اور ہم کل اس جملے کے واقعاً حقدار ہو سکتے ہیں اور کل ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں، جو امام حسین نے خود کہا ہے، جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ امام حسین نے جب تقریر کی لوگوں میں اثر نہیں ہوا، لوگوں میں اثر کیوں نہیں ہوا؟ امام حسین نے خود ہی وجہ بتا دی کہ میری بات کا اثر تمہارے اوپر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے شکم غذائے حرام سے بھرے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنے آپ امام حسین اپنے اصحاب کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں کہ میرے اصحاب چونکہ میرے ساتھ اس لیے کہ انہوں نے غذائے حرام نہیں کھائی ہے۔ ایک وجہ یہ جو ہمیں اس سے مل رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ پیغام امام حسین ہم میں واقعاً راسخ ہو جائے تو اپنے آپ کو غذائے حرام سے، مال حرام سے محفوظ رکھنا ہے۔ غذائے حرام صرف وہ نہیں ہے کہ جو حرام چیز کو کھانا، ہر چیز حرام ہو سکتی ہے اگرچہ وہ حلال ہو، اگر اس کو جس چیز سے خریدا جا رہا ہے وہ حرام ہو۔ میں کسی سے چھین کے کھا لوں، حرام ہے۔ چیز اپنے آپ میں حلال ہے، پاک ہے، صاف ہے، شہد ہے، لیکن اگر آپ چھین کے بغیر مرضی کے کھا لیں کسی سے تو یہی شہد حرام ہے۔ واہ، اس کا اثر بدل جائے گا، روحانی اعتبار سے اس کا اثر بدل جائے گا۔ ہم چوری کریں، اس سے بہترین غذا خریدیں، حلال ترین غذا خریدیں، لیکن اگر چوری سے خرید کے کر رہے ہیں تو اس کا اثر بدل جائے گا۔ بے شک۔ امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا میری بات کا اثر تم پر نہیں ہو رہا ہے۔ ایک یہ پیغام ہمارے لیے کافی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں تو کربلا کا اثر جو ہمیں مل رہا ہے وہ اور بہتر اور بہتر ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں جناب زہرقین کی۔ یہ کردار ایک نمایاں کردار ہے، ظاہر سی بات سارے کردار ایک نمایاں ہے کربلا کا، ہر ایک شخص حسینی طریقے سے اپنے کردار کو پیش کر رہا ہے، سارے حسینی ہیں۔ جناب زہرقین کا وہ واقعہ بیان کیجیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو بھی پتہ چلے کہ کس طریقے سے جناب زہرقین کو امام بلا رہے تھے اور کیسے زہرقین آئے وہاں تک۔ دیکھیے جناب زہرقین واقعاً بہت اہم کردار ہے تاریخ کربلا کا۔ جناب زہیر ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں اور بہت پیسے والے افراد میں سے ہیں۔ آپ حج کے لیے گئے تھے، حج کے بعد نکلے، وہ واقعہ تقریباً سب کے اذہان میں ہے اور سبھی سنا کرتے ہیں کہ جناب زہیر کو جب یہ خبر ہوئی کہ امام حسین بھی جا رہے ہیں، آپ حج کے بعد چلے تھے، امام حسین کا کاروان دھیرے چل رہا ہوگا، آپ تیز آئے ہوں گے کیونکہ امام حسین کا کاروان بڑا تھا۔ بہرحال آپ کو آج جب امام حسین علیہ السلام کے کاروان کے نزدیک ہے تو پھر آپ نے یہ احتیاط رکھی کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے ایک منزل آگے یا ایک منزل پیچھے رکتے تھے، کیونکہ منزلیں ہوتی ہیں، سفر اس زمانے میں جو سفر رکنے کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ جناب زہیر ایک تاجر انسان تھے، تجارت کرتے تھے، اور ابھی ان کے لیے واضح نہیں ہو رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ یہ بھی شاید جانتے تھے کہ اگر میرا امام حسین سے سامنا ہو گیا تو معاملات الگ ہو جائیں گے۔ ایک تاجر کی حیثیت کی حکومت جو ہے امام حسین کے ساتھ نہیں ہے، جو نئی حکومت آئی ہے اس کے بھی معاملات صحیح سے مجھے معلوم نہیں ہے کیا ہیں، تو بہرحال تھوڑا سا دوری بنا کے رکھی جائے تاکہ میرے تجارتی معاملات، تاکہ میرے جو دیگر معاملات ہیں اس میں کوئی، ہر انسان کے ساتھ اس طرح کی کیفیت پیش آتی ہے۔ لیکن ایک منزل ایسی آئی جہاں دونوں کاروان آمنے سامنے، یعنی ایک ہی منزل کے اوپر رکے، یا یہ رک نہیں سکے پیچھے، یا امام حسین جلدی رک گئے اور یہ آگے نہیں جا سکے، جو بھی وجہ رہی ہو، بہرحال یہ کاروان دونوں خیمے آمنے سامنے لگے راستے کے اس سائیڈ، ایک خیمہ امام حسین کا کاروان، اس سائیڈ جناب زہیر ابن قین کا کاروان۔ جب یہ ہو گیا تو جناب
امام حسین علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا کہ تمہیں فرزند رسول نے بلایا ہے۔ روایت میں ہے کہ کھانے کا وقت تھا، جناب زہیر اپنے پورے افراد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو خیمے میں جب کوئی آتا ہے تو جو طریقہ ہے پرانا کہ جب آواز سے پکارتا ہے تو یہ لوگ بلا لیتے ہیں اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آیا، اس نے کہا کہ تمہیں حسین ابن علی فرزند زہرا سلام اللہ علیہ فرزند رسول نے بلایا ہے۔ جناب زہیر نے کچھ مکث کیا، جواب دینے میں کچھ تعامل کیا، ادھر ادھر دیکھا کون لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کے لوگ ہیں، میرے ساتھ ہیں لیکن بہت سے لوگ حکومت کے جاسوس ہو سکتے ہیں، کون لوگ؟ اسی اسنا میں کہ جو امام کے پیغام کو سننے کے بعد مکث کیا، تو یہ جو پردے کے پیچھے لوگ تھے، کوئی بڑا خیمہ رہا ہوگا، خواتین اس طرف تھیں، اس میں سے زہیر، جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ زہیر کی جو بیوی تھی اس نے خطاب کیا کہ زہیر تمہیں کیا ہو گیا، فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو۔ اس سے دوسری چیز ہم نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا میں بہت اہم کردار ہے خواتین کا، ان میں سے ایک یہ خاتون ہے کہ جناب زہیر کو مکث کرتے ہوئے دیکھتے ہی فوراً بول پڑی کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ شاید وہ جرقہ تھا جس نے جناب زہیر کو پش کر دیا، ہماری اگر آج کی اصطلاح میں کہ پش، وہ پش جو چاہیے تھا ان کو وہ مل گیا اس ایک جملے سے۔ وہ جو ایک انسان کو جھنجھوڑتا ہے، انسان کے ضمیر کو جگاتا ہے، وہ پہلے سے اس کے اندر کردار موجود تھا لیکن شاید تب گیا تھا تجارتی معاملات سے، سیاسی معاملات سے، جو بھی حالات رہے ہوں۔ یہ یاد دلانا کہ فرزند زہرا تمہیں بلا رہے ہیں، فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں، تم سوچ رہے ہو۔ اب جو زہیر اٹھ کے گئے اور امام حسین سے ملاقات، امام حسین سے ملاقات کا کیا بات ہوئی ہے یہ صحیح سے ہم لوگ کو نہیں معلوم ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ جناب زہیر نے امام حسین سے ملاقات کی۔ پوری واقعات میں کیا کیا باتیں ہوئی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ بالکل دونوں کی آپس کی بات ہے۔ لیکن اب جو نکلے ہیں تو بالکل بدلے ہوئے، اب واپس آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی آزاد ہو، تم بھی چلے جاؤ، اپنے خاندان والوں سے کہا کہ ہمارا مال لے کے تم چلے جاؤ، میں اب امام حسین کے ساتھ چلوں گا۔ پھر وہ زوجہ آئی کہ آپ جا رہے ہیں، دنیا میں ساتھ تھے، ہم اب ساتھ نہیں رہیں گے، میں کہاں جاؤں گا، تم بھی آزاد ہو چاہو۔ وہ تیار نہیں ہوئی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اب زہیر بدل گئے ہیں، وہ جو الگ الگ چل رہے تھے اب امام حسین کے ساتھ چل رہے ہیں۔ صرف یہیں پر نہیں ہے، بعد میں شب عاشور کے میں ملتا ہے، 8 محرم کو بھی ملتا ہے کہ امام حسین سے جب ملاقات کے لیے کوئی شخص آ رہا تھا، کوئی قاصد آیا تھا امر سعد کی طرف سے، تو زہیر اس کو پہچانتے تھے، اس نے وہ بھی زہیر کو پہچانتا تھا، انہوں نے زہیر تم یہاں کیا کر رہے ہو، یعنی اسے تعجب سے کہا، یا اس لہجے میں کہا جو مثلاً کیا کہتے ہیں کنایا اور طنز کے عنوان سے، تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم مثلاً حسین کے ساتھ نہیں تھے۔ زہیر نے کہا نہیں میں حسین ابن علی کے ساتھ ہوں۔ کیا تم کہے کے لیے آئے ہو؟ میں پیغام لے کر آؤں، تو ہتھیار اتار کے جاؤ، یعنی اب تم ہتھیار، میرے رہتے ہوئے تم ہتھیار لگا کے نہیں جا سکتے امام حسین کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میں عرب کے ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے میں اس شرط پہ چلوں گا کہ میرا ہاتھ تمہارے ہتھیار پہ رہے گا۔ یعنی دفاع امام اس حد تک ذہن اس طرح سے ہے اب کہ ورنہ قاصد آیا ہے لیکن چونکہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی ذہنیت کیا ہے، یہ قاصد کے نام سے قاتل بھیج سکتے ہیں، لہٰذا اب اگر امام حسین کے پاس جا بھی رہو تو میں ساتھ چلوں گا، تمہارے ہتھیار میں میرا ہاتھ رہے گا۔ یا شب عاشور جب گفتگو ہوئی ہے تو اس میں جو جناب زہیر کی تقریر ہے اصحاب میں سے، غضب کی سب سے عظیم ترین تقریروں میں سے ایک تقریر زہیر ابن قین کی ہے۔ اور پھر آخری مرحلہ جو شہادت کا مرحلہ ہے جناب زہیر ابن قین کی شہادت کا مرحلہ، وہ سب سے منفرد اس عنوان سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور وقت نہیں دیا جا رہا ہے فرزند رسول کو نماز پڑھنے کے لیے، تو جناب حبیب تو چلے گئے جہاد کرنے، یہ اس کے جواب دینے کے لیے، اور جناب زہیر نے وہ عمل انجام دیا جو تاریخ میں اپنا الگ مقام رکھتا ہے، ایک ایسی نماز جس میں امام نماز پڑھا رہے ہیں اور جناب زہیر آگے کھڑے ہیں امام سے، تاکہ وہ جو تیر چل رہے ہیں امام کی طرف آ رہے ہیں ان کو وہ اپنے جسم پہ برداشت کریں۔ اور جناب سعید بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن جناب زہیر ابن قین کا کردار اس میں بہت نمایاں کردار ہے۔ ادھر امام نے نماز تمام کی، تب تک آپ تیر کا سامنا کرتے رہے۔ بعض روایت میں کہ آپ کے اندر بعد میں بھی رمق باقی تھی اور آپ نے اس کے بعد بھی جہاد کیا اور بعد میں شہید ہوئے، یعنی فوراً شہید نہیں ہوئے، لیکن یہ کردار
آپ کے لیے ہمارے لیے بیان کر دینا آسان ہے, لوگوں کے لیے سن لینا آسان ہے, لیکن ایک انسان وقت کی کمی ہے. لیکن اس کا ایک سوال بہت اہم ہے کہ جیسے ابھی ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی خواتین کے بارے میں, اور ابھی ہم جناب زہرقین کی زوجہ کے بارے میں, آپ نے کہا وہ پش اپ. ایک تاریخ میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جب شہادت امام حسین اور تمام انصاران حسین کی شہادت ہو گئی تو زوجہ جناب زہرقین نے اپنے غلام کو بھیجا. تو وہ واقعہ ہمارے ناظرین تک پہنچے کہ کس طریقے سے غلام گیا اور پھر واپس آیا. اس علماء اس واقعے کو نقل کرتے ہیں, بہت سے علماء نے بیان بھی کیا ہے کہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام و انصار امام حسین علیہ السلام ہو گئی تو جناب زہیر کی جو زوجہ تھیں, جن کو امام جناب زہیر نے کہا تھا کہ تم چلی جاؤ اور وہ ساتھ آنا چاہ رہی تھیں, انہوں نے کوفے کے باہر ہی یہ خیمہ لگایا ہوا تھا, خود کوفے میں داخل نہیں ہوئی تھی, اور ان کو تک دھیرے دھیرے خبریں آ رہی تھیں. پھر ان کو جب یقین ہو گیا کہ بہرحال اب شہادت ہو گئی ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ اپنے غلام کو بلا کہا کہ میں تمہیں پاداش دوں گی, میں تمہیں آزادی دوں گی. اس زمانے میں آزادی سب سے بڑی چیز ہوتی تھی غلام کے لیے. میں تمہیں آزاد کر دوں گی, تم بس ایک کام میرا یہ کر دو کہ وہاں تمہارے آقا کا کوئی ساتھی نہیں تھا. نواس رسول کو لوگوں نے کفن دے دیا ہوگا, ایسا ہے کہ یہ کفن لے جاؤ اور اپنے آقا کو کفن دے کر دفن کر دو. بھیج دیا انہوں نے اس مان کے ساتھ کہ وہاں دیگر لوگ دفن ہو گئے ہوں گے, شاید ان کا کوئی نہیں تھا تو کوئی دفن نہیں کرا ہوگا. اس نے کفن کے ساتھ روانہ کر دیا. پھر حساب جو انسان جیسے کہ ہوتا ہے, جب کسی کو کہیں بھیجتا ہے تو ہمارا حساب لگاتا ہے کہ اب پہنچ رہا ہوگا, اب یہاں پہنچا ہوگا, اب یہاں حساب کر رہے ہیں. کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ شخص واپس آتا دکھائی دیا. اس کو دیکھا, پوچھا کہ تم نے کر دیا. اس نے کفن دوبارہ پیش کر دیا. کیوں نہیں دیا, کیا کفن ہو گیا تھا؟ کہا نہیں, کفن نہیں دیا گیا تھا. تو کہا پھر تم نے کفن دیا کیوں نہیں, میں تمہیں آزاد کر دیتی. تو اس نے مجھے شرم محسوس ہوئی اللہ اکبر کہ آپ نے کفن ایک دیا ہے اور وہاں 70 سے زیادہ لاشیں تھیں جن کے اوپر کفن نہیں تھا. مجھے شرم آئی کہ میں اپنے آقا کو کفن دے دوں اور فرزند زہرا سلام اللہ علیہا بے کفن رہے. کس طرح کے لوگ تھے کہ ایک غلام کے ایک جذبات تھے اس طرح کے کہ اس کو شرم محسوس ہوئی کہ اپنے آقا کو کفن دے دے اور فرزند زہرا بے کفن رہے. وہ کیسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے, اپنے کشتوں کو دفن کر رہے تھے, کفن دے رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے ان کے اوپر, اور فرزند زہرا کی لاش کو پامال کر رہے تھے. کس طرح کے لوگ تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام, یہی جناب زین العابدین کے جملے پہ اپنی بات ختم کروں کہ امام زین العابدین کو جب جناب زینب نے اس حال میں دیکھا تو یہی جملہ جناب زین العابدین نے کہا. جناب زینب متوجہ کیا کہ کیا بات ہے, تمہارے چہرے کو میں دیکھ رہی ہوں, تو کیا وہ بیٹا کیا کرے سوائے اس کے کہ وہ غم سے مر جائے کہ جو یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے خاندان کے بزرگوں کی اور کے بھائیوں کی, ان کے چاہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن ہیں اور ان کے دشمنوں کو لوگ دفنا رہے ہیں. سلام ہو انصار حسین کے اوپر جنہوں نے اپنی اظہار قربانی کے ساتھ ایک ایسا نام روشن کیا کہ تا قیامت ہر انسانی جذبہ رکھنے والا انسان خون کے آنسو روئے گا اور مثال دے گا حسین کے ان انصار کی کہ کس طریقے سے اپنے آقا پر قربان ہوا جاتا ہے, کس طریقے سے قربانی کو پیش کیا جاتا ہے. ناظرین, یہ تھا پروگرام پیغام عاشورہ اور ہم گفتگو کر رہے تھے انصار حسین کے بارے میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ. ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت دیا. ناظرین, اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آگے اس پروگرام کے عنوان سے کچھ اور گفتگو آپ تک حاضر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسيني طفل حسيني هذه كربلاء علم في يميني هذه كربلاء علم في يميني أنا طفل حسيني